السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ اور ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں، کیونکہ ہم لوگ روز جو پولیٹیکل حالات ہیں ان پہ بات کریں گے، جو ملک میں چل رہی ہے سیاسی صورتحال اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اہم خبروں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے خوشخبری ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے بجلی کو سستا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 14 جو ونڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو 20 ارب کی ادائیگیاں جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں۔ یہ ناظرین جو فیصلہ ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے لیا گیا ہے، جس کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی برائے توانائی ہے اس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے، اس پر میٹنگ بھی ہوں گی۔ اجلاس کے بعد سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ایک پازیٹیو خبر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے پہلا ٹک ٹاک جلسہ کروایا ہے، اور وہ جو جلسہ ہے وہ کسی اور پارٹی نے نہیں کرایا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کا ایک اچھا یوز کیا، سوشل میڈیا کا ایک اچھا یوز کیا۔ سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لنک ڈاؤن ہو جائے گا، ہم لوگوں کو ایکسیس نہیں مل سکے گا، لیکن پھر ان کی جانب سے پہلے 1 ملین لائکس سامنے آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ممبرز تھے اس ٹائم پہ، سپیکرز تھے، ان کی جانب سے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی دھوم مچا رہی ہے۔ پھر 2 ملین لائکس کا انہوں نے بولا، اور آہستہ آہستہ وہ کہہ رہے تھے کہ لنک جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ لنک ڈاؤن نہیں ہوا۔ تحریک انصاف نے جلسہ کیا، ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ہوگا پر نہیں ہوا۔ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اب کوئی شارک نہیں آئی، کوئی مچھلی نہیں آئی جس نے آ کے سمندر میں کوئی تار کاٹ دی ہو، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوا جس سے ایک عام آدمی کو، عام عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے جو کہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آئی پور ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ سرویس کنڈکٹ کراتا ہے۔ یہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین فار ریسرچ۔ اس کے سروے کے مطابق جو پنجاب میں سروے ہوا اس میں یہ رزلٹ سامنے آیا کہ جو 45% لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، اور 35% جو افراد ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں، اور 8% پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ یہ اوورال ایک انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ اس حساب سے جو عوام ہے وہ پنجاب میں سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ سروے اتنا بڑا نہیں ہوتا، یہ سروے چھوٹا سا ہوتا ہے، تو جس حساب سے سروے ہوا ہے اس حساب سے یہ رزلٹ سامنے آیا ہے۔ بہت زیادہ عوام ہے، فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گیلپ کا سروے آیا تھا تو وہ سروے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کی، نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی زیادہ ہے۔ تو ہم نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں پھر لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں کا مسئلہ حل نکلے، جو مسائل ہیں بڑے بڑے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی کا حل نکالنا چاہیے۔ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری ہے، بے روزگاری کو ختم کریں۔ بے روزگاری کا میں جب بھی باہر جاتا ہوں، میری لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے پروگرام کرنے کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب جو ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں پھر رہے ہیں ان کو حل کوئی نہیں نہ مل رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن جگہوں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں کو ہائر کر سکیں، سیلریز نہیں ہوتی دینے کے لیے۔ پھر ایک بندہ جو پی ایچ ڈی ہے یا وہ ایم ایس ہے، وہ ڈیفینیٹلی کوئی لوور جاب تو نہیں کرے گا، وہ اپنے جو اس کی ایجوکیشن ہے، جو کیلیبر ہے اس کے مطابق جاب کرے گا۔ اس کیلیبر کے مطابق کوئی جابز نہیں ہے۔ ایون بی اے کیے ہوئے، ایف اے کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوریاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ کریم، اوبر وغیرہ چلا رہے ہیں، ڈفرینٹ بائکیاں وغیرہ اپنی ارننگ کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، جو ان کو کام مل رہا ہے، کیونکہ گھر کا نظام تو لوگوں کا رکا ہوا ہے، وہ چلنا بھی ہے۔ یہ افواہیں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور عوام کے لیے خاصی مشکلات ہوں گی۔ اللہ بہتر کرے۔
ہماری یہی دعائیں ہیں کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے وہ کمپیٹنٹ ہو، اتنی ہو کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرے. اور اگر مہنگائی پھر سے بڑھ گئی تو پھر عوام کا جینا بہت مشکل ہے، بہت محال ہے، کیونکہ وہی لوگ ابھی سروائیو کر رہے ہیں جن کے گھروں سے پاکستان سے باہر کوئی نہ کوئی ارننگ کر رہا ہے اور پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں. اسی لیے پاکستان سے بہت سارے لوگ ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، ملک کو چھوڑے، اپنی فیملی کو چھوڑے اور پھر پاکستان سے دور چلا جائے، محنت مشقت کرے کہ گھر کا نظام چل سکے. یہ ایک بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے جو کہ سننے دیکھنے کو مل رہی ہے. ناظرین، ایک اور خبر میں شامل کرنا چاہوں گا آج آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے جی بی ڈسکنٹینٹ. بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آج پبلش ہوا ہے ڈان میں 25 جنوری 2024 کو، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ لوگ سٹرائکس کر رہے ہیں. وہ یہ اس ٹھنڈ میں بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں تاکہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان کی بات سنے، ان کی ڈیمانڈ سنے. The local people say that the region's geography does not make it suitable for sufficient wheat production, hence there is resistance every time the federal government seeks to reduce the subsidy which has been in place since the Bhutto era. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ایک سبسڈی تھی جو چل رہی ہے ویٹ پہ. ان کا جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے گلگت بلتستان میں، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، برف ہوتی ہے، ان کے لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ لوگ ویٹ جو ہے وہ کاشت کر سکیں. اس لیے ان کو جو ویٹ پہ سبسڈی ملتی ہے وہ ہر بار جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کم کر دیتی ہے، یا ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کم کر دی جائے، اور ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. Protesters also say that the extensive power outages are crippling life, particularly during the unforgiving winter. They are objecting to the Finance Act 2023 as according to them, if taxes are to be imposed to the region, it should have ریپرزنٹیشن ان دا نیشنل اسمبلی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم پہ ٹیکسز لگائے جائیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پہ ٹیکسز ہونے چاہیے، ہم ٹیکس دیں اور ہماری سبسڈی کم کر دی جائے، تو ہماری ریپرزنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی میں. ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. These protests in GB are not new, yet unfortunately successive federal governments have not been able to resolve these problems satisfactorily. The region seems to be low on the priority list of those who rule this country. While it is true that the nation is facing an economic crisis, a workable solution needs to be found to the wheat subsidy issue, considering GB's specific conditions, while also keeping in mind the state's financial position. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے لیے گلگت بلتستان پریورٹی پہ نہیں ہے، جو کہ پریورٹی پہ ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. سبسڈی کم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ ہمارے ریجن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کاشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں، ہمارے لیے بہت مسئلے ہیں. تو کوئی ایسی سولوشن نکالا جائے جو کہ سبسڈی ایشو کو بھی ڈیل کرے اور جو جی بی کی کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرے. Law makers and civil society should be taken on board by the state to address this issue. Similarly, the problem of power cuts needs to be resolved. اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سول سوسائٹی اور لا میکرز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، خاص طور پہ سول سوسائٹی، کیونکہ جی بی کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے بہت زیادہ انٹریکٹ کر کے، کوپریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلتے ہیں، سب کو پتہ ہے، بڑے مشہور ہیں اس چیز کے لیے. تو ان کو لینا چاہیے کیونکہ اپنے کام خود کرتے ہیں. ایک بہت پیارا ہمارا علاقہ گلگت بلتستان، اور وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو یہ تمام رائٹس دیے جائیں. سب سے زیادہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو پاور کٹس ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں. ہم لوگوں کے لیے بجلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس طرح پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے. یہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں، تو تھوڑا خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا the state is hesitant to make GB a province pending a final settlement of the Kashmir dispute with India. This can be addressed by increasing GB's autonomy and giving it to a
giving it a provincial voice in the national legislature short of full provincial status. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ہیزیڈنٹ ہے اس چیز پہ کہ اس کو ایک پروونس, جی بی کو ایک پروونس بنایا جائے. کیوں نہیں جی بی کو پروونس بنایا جاتا؟ کیونکہ ان کی سیٹلمنٹ جو کہ انڈیا کے ساتھ ہے کشمیر ایشو پہ وہ نہیں ڈن ہو رہی, جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں بنا رہے. اور مسئلے تبھی حل ہو سکتے ہیں کہ آپ پھر ان کو لیجسلیچر میں شامل کریں, آپ اس کو پروونشل سٹیٹس دیں. It is indeed unfair for the center to benefit from GB and not pay heed to its people's legitimate demands. The state should engage the protesters and promise to look into their demands, while the next federal government should work on a long-term plan to GB's problems. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں یہ بڑا انفیئر ہے کہ ان سے ریسورسز لے لیے جائیں, ان کے ریسورسز یوٹیلائز کیے جائیں, لیکن ان کو پے بیک نہیں کیا جائے. پے بیک آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو سبسیڈائز ویٹ دیں, آپ ان کے پاور کٹس جو ہیں ان کو چھوٹا کریں, بہت لمبے لمبے نہ ہوں. وہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکالیں, اور ultimately the vast region should not be run via remote control from Islamabad but by an empowered local legislature. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو گلگت بلتستان ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ ریموٹ کنٹرول سے حل نہیں ہونے چاہیے. وہ جو مسائل ہیں اسلام آباد بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں جو اشاروں سے چلا رہے ہیں, انہوں نے تو ریموٹ کنٹرول مینشن کیا ہے, اس سے چلا رہے ہیں, وہ نہ چلائیں. ہمارا اپنا لیجسلیچر ہونا چاہیے, لوکل لیجسلیچر ہونا چاہیے جس کے پاس طاقت ہو. تو ناظرین, گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے, یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بہت پیارے بھائی بہن جو ادھر سے تعلق رکھتے ہیں, بڑے ایکسٹریم کنڈیشنز میں رہتے ہیں. ان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. لوکل ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور دیکھیں ان کا حل نکالیں, کوشش کریں. اور ان پروٹیسٹرز جو کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں باہر نکل رہے ہیں, ایجیٹیشنز کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں, اوور آل ملک کو دیکھیں, بلوچ بہن بھائیوں کو دیکھیں, کے پی کے بہن بھائیوں کو دیکھیں, سندھیوں کو دیکھیں جو پریویلیج نہیں ہے ان کو دیکھا جائے. بہت عوام ہے جو ابھی بھی ہماری جو فیڈرل ہے اس سے ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے کہ ہمیں دیکھا جائے, ہمارے مسئلے حل کیے جائیں. روز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہوں گے, اور اگر آپ نے یہ چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو کریں. اپنا خیال رکھیں.